معزز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر آج آپ کے ساتھ اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پارہ نمبر 24 کے حوالے سے آپ سے نالج شیئر کی جائے گی، جو کہ اسلامی معلومات اور قرآن میں اس کے حوالے سے جو علم بتایا گیا ہے، جس کو ہم جان کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آگے پارے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر، بقیہ حصہ نمبر 2 سورہ مومن مکمل، نمبر 3 سورہ حامیم سجدہ ابتدائی حصہ۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ سورہ زمر بقیہ حصے کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح کو، جبکہ یہودیوں نے سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ نے جہنم کو کافر کے لیے طے فرما دیا ہے۔ اس سورہ میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور تمام اعمال نامے رکھے جائیں گے اور انبیاء اور شہداء لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان۔ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان۔ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ جہنمیوں کے جہنم اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان۔ سورہ مومن میں کئی باتوں کا بیان ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 1 مومن کا بیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا آپ اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ نمبر 2 پہ فرعون کے کبر و غرور کا بیان۔ فرعون نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کی تعمیر کا حکم دیا۔ نمبر 3 اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان۔ عنقریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سورہ میں قیامت کے ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ شدید غضبناک ہوگا اور بار بار یہ آواز بلند فرمائے گا، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور کہیں سے جواب نہ پا کر پھر خود ہی جواب دے گا کہ آج خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ نمبر 4 پہ انسان کی تخلیق کا بیان۔ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہوا اور پھر مرا۔ انسان کو خود اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ کیسے اللہ نے نطفے سے لوتھڑا اور پھر ہڈیاں بنائیں اور پھر بچپن، جوانی اور بڑھاپے عطا کیے۔ اس کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں کئی باتیں ہیں۔
سورہ کے آغاز میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بشارت دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اراض کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سنتے اور ماننے سے قاصر ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد و قوم سمود پر آنے والے عذابوں کا ذکر۔ قوم عاد و سمود پر دنیاوی عذاب کے تذکرہ کے بعد اخروی عذاب کا ذکر فرمایا گیا کہ جب مشرکوں کو اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا تو اس وقت ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ نمبر 1 پہ آسمان و زمین کی تخلیق۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دن میں بنائیں اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ نمبر 2 پہ کافروں کی شرارت کا ذکر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ نمبر 3 پہ داعی کا بیان اور عدل کا تذکرہ کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی اور داعی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ پاک نے عدل کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیت عمل کرتے ہیں سو اپنے لیے کرتے ہیں اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔